اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیا شرائط ہیں، مکمل مسائل انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جس طرح مرد حضرات مساجد میں اعتکاف جا کر بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، سنت اعتکاف ہے رمضان المبارک کا، تو کیا خواتین بھی کر سکتی ہیں اعتکاف؟ گھر میں بالکل کر سکتی ہیں بیت مسجد میں۔ تو وہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی، اور طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور نیت کیسے کریں گے وہ بھی شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت جان لیں کہ کتنی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرے تو وہ اس کو اتنا اجر ملتا ہے، اور اعتکاف کے جو پورا حق ہے وہ ادا کرے تو اس کو 2 مقبول حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، 10 دن کسی نے اعتکاف کیا تو اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اب خواتین بھی یہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ گھر میں اعتکاف کریں گی تو آپ کا اعتکاف سنت اعتکاف ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے کہ اعتکاف کی نیت کیسے کریں۔ نیت بیسیکلی دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے اپنی مکمل تیاری کی، آپ نے مکمل جو رمضان المبارک 20 رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ نے اپنی مکمل تیاری کی، اپنے گھر کو اپنے معاملات کیے، تو وہ آپ کا ارادہ تھا کہ میں اعتکاف کروں گی تو میں پہلے ہی اپنے سارے جو معاملات ہیں وہ کر لوں، تو وہی آپ کا ارادہ ہے، ارادہ آپ کا دل کا کافی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ نیت کرنا چاہیں تو آپ یہ نیت کریں گی کہ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اگر آپ صرف یہی کہیں گے کہ ونویت سنت الاعتکاف تو تب بھی نیت کافی ہے۔ اگر کوئی اردو میں کرنا چاہے اپنی زبان میں تو ایسے کریں گے کہ اللہ کا نام لے کر میں داخل ہوا یا داخل ہوئی، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اگر کوئی صرف اتنا کہتا ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی تو تب بھی کافی ہے، دل کا ارادہ تھا لیکن زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کر لیے تو ٹھیک ہے، اگر بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا پہلا ارادہ جو تھا وہ کافی ہے۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے 20 رمضان المبارک دن کو آپ نے روزہ رکھا۔ 20 رمضان المبارک کو آپ نے یعنی مغرب کی نماز سے پہلے اپنی بیت مسجد میں، یعنی بیت مسجد کے وہ جگہ کے جس کمرے میں یا جو جگہ آپ نے نماز کے لیے مختص کی ہے وہی آپ کی بیت مسجد ہے، یعنی گھر کی مسجد۔ تو اگر آپ نے کوئی جگہ مختص نہیں کی ہوئی، یعنی آپ جائے نماز پہ نماز پڑھتی ہیں کبھی ایک کمرے میں، کبھی باہر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی ایک جگہ مختص نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 20 رمضان المبارک سے پہلے آپ نے ایک کمرہ اپنا مختص کر لینا ہے کہ جس کمرے میں آپ نے نام دینا ہے کہ یہ میری بیت مسجد ہے اور اس میں میں اعتکاف کروں گی، اور وہاں پر آپ قرآن پاک اور اپنی تسبیحات اور احادیث کی کتب اور ساری چیزیں اپنی رکھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو، اور آپ 10 دن صرف ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جب آپ تھک جائیں تو پھر آپ احادیث کی کتب پڑھیں، اور اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیت مسجد آپ نے ایک مقرر کر لینی ہے، اپنا ایک کمرہ۔ اگر آپ کے لیے یعنی مشکل ہے کہ گھر میں کمرے تھوڑے، افراد زیادہ ہیں، تو آپ گھر کے ایک کونے میں بھی کر سکتی ہیں۔ ایک کونے میں آپ نے اپنا بستر لگا لینا ہے اور آگے آپ نے پردہ لٹکا لینا ہے اس کی چاروں طرف، اور ایک کونے میں بھی آپ کیا کر سکتی ہیں کہ اگر ایک پورا کمرہ آپ کو اویلیبل نہیں تو ایک کونے میں ایک سائڈ پہ آپ اپنا وہاں پر بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، آپ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 20 رمضان المبارک کو آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، تو اب عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ بے شک نہ جائیں، آپ عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، لیکن مغرب سے پہلے افطاری سے پہلے آپ نے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جانا ہے، سنت اعتکاف کی نیت کر کے داخل آپ ہو گئے، بس اس کے بعد پھر آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ یعنی 20 رمضان المبارک کی طرح جو تراویح ہے اور جو افطاری ہے اور عشاء کی نماز
نماز ہے اور مغرب کی نماز آپ نے اپنے اعتکاف والی جگہ پہ پڑھنی ہے۔ تو اعتکاف والی جگہ میں آپ داخل ہو گئے، اب آپ پر جو اعتکاف کی ساری شرائط ہیں وہ لاگو ہوں گی۔ اب آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں نکلنا۔ صرف شرعی عذر، جیسے آپ نے وضو کرنا ہے یا آپ کو واش روم استعمال کرنے کی حاجت ہے یا غسل کی حاجت ہے، تب آپ باہر نکل سکتی ہیں۔ ادروائز آپ بغیر کسی وجہ کے، جیسے اب میں اعتکاف بیٹھی ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو اب میں جاؤں گھر کی صفائی کر لوں، یا میں آپ اپنے اس کمرے کی صفائی کر لوں، یا جاؤں کچن میں کھانا بنانا شروع کر دوں، نہیں، آپ کوئی کام نہیں کر سکتی، آپ اعتکاف میں بیٹھ گئی ہیں۔ ہاں، علماء کرام فرماتے ہیں، اجازت دیتے ہیں صرف اتنا کہ آپ اگر ایک کمرہ آپ کا مختص ہے کہ آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں، وہاں پر اگر آپ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، لائک آپ اپنے بچوں کا یونیفارم پریس کر رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کے کپڑے استری کر رہی، تو آپ اپنی جو بیت مسجد ہے اس کے اندر رہ کر آپ کر سکتی ہیں، لیکن باہر آپ نہیں نکلتی۔ اگر آپ گھر کے کام جیسے سبزی وغیرہ کاٹنا یا کوئی اس طرح کی کھانے کی چیز تیار کرنا، وہ اگر آپ اسی بیت مسجد کے اندر آپ تیار کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن باہر نکل کر آپ تیار نہیں کر سکتی۔ لیکن بیت مسجد میں بیٹھنے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ، ایک بہن کہتی ہیں کہ میں کپڑے سلائی کرتی ہوں تو کیا میں وہاں پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کر سکتی؟ پھر اگر آپ کپڑے سلائی کرتی ہیں تو پھر آپ بہتر اعتکاف نہ بیٹھیں، باہر آپ، یعنی دنیاوی معاملات، کاروبار، ان چیزوں سے آپ دور رہیں گی، آپ یہ معاملات آپ نہیں کر سکتی۔ اب آپ نے بیت مسجد میں آپ موجود ہیں اور وہاں پر آپ نے آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا ہے، تو کیا موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ تو موبائل جو ہے وہ آپ بہتر ہے نہ لے کر جائیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہے کہ کیونکہ گھر میں تو آپ کو اتنی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ گھر میں آپ کی فیملی موجود ہے، گھر والے موجود ہیں، اور صرف ایک بندہ مختص ہو جاتا ہے کہ جس میں جو آپ کو کھانا دے اور سحری اور افطاری دے، اس کے بعد آپ کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بغیر شرعی عذر کے آپ ایسے باتیں کرنے کے لیے اس بندے کے ساتھ باتیں نہیں کریں گی، بلکہ صرف شرعی عذر کے لیے آپ کو کوئی چیز اشد ضرورت ہے تو آپ بتا سکتی ہیں کہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، بس اتنی آپ بات کر سکتی ہیں۔ لائک آپ کو پانی چاہیے، کھانے پینے کی کوئی چیز چاہیے، کپڑے آپ کو چاہیے، یا کوئی ضروری چیز ہے آپ کی وہ چاہیے تو آپ مانگ سکتی ہیں، لیکن بغیر عذر کے کوئی بھی بات آپ کسی سے نہیں کر سکتی، نہ کسی سے مل سکتی ہیں۔ صرف آپ نے وہاں پر زیادہ خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا اور ذکر و اذکار کرنا ہے، یہاں تک کہ علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی اونچی آواز میں نہیں کرنی، بلکہ آپ نے دھیمی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی آپ دھیمی آواز میں کریں۔ تو اس کے علاوہ باقی نماز بھی آپ وہاں پر پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور خاص عبادت جو اس میں اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی باتیں ہیں، آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن خواتین نے ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو پیریڈز کی ڈیٹ ہے، حیض کی ڈیٹ ہے، وہ ان آخری عشرے میں نہ بن رہی ہو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے 20 رمضان آپ کو پیریڈز نہیں ہوئے تو پھر آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، کیونکہ آخری عشرے میں آپ کو حیض ہو سکتا ہے اور آپ کا پھر جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ جب آپ کا یہ اعتکاف ٹوٹے گا تو پھر آپ پر یہ بعد میں فرض ہو جائے گا، پھر آپ کو اس کو بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہو جائے گی۔ تو دوسری بات کہ اس میں اگر آپ کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ رہی ہیں، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں کہ جن کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، یا حاملہ خواتین ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارا روزہ نہیں لیکن ہم اعتکاف بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا جو فرض روزہ ہے یہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ کا اعتکاف بھی نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے، یعنی حیض کی وجہ سے نہیں آپ کا روزہ ٹوٹا، بلکہ کسی اور وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، یا لائک آپ بیمار ہو گئے بہت زیادہ، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ نے ان باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے۔ لیکن جو مسجد میں جانے والے حضرات ہیں تو موبائل کیا وہ لے کر جا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر بامر مجبوری، یعنی بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے دور ہیں، گھر والوں کو کال کرنی ہے، ضروری کال کرنی ہے کہ کوئی چیز منگوانے کے لیے، یا گھر والے لیٹ ہو گئے ساری افطاری میں، تو اس کے لیے مجبوری کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ انٹرنیٹ وغیرہ نہ رکھا جائے، کیونکہ انٹرنیٹ اگر رکھا ہو تو پھر استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ، اور پھر ہو جاتا ہے لیٹ۔ اگر نعت وغیرہ
وغیرہ سننی ہو، یعنی کوئی انسان نعت سن سکتا ہے موبائل وغیرہ پہ تو بالکل آپ نعت سن سکتی ہیں، آپ بیانات سن سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ موبائل سے دور رہیں، کیونکہ موبائل میں آپ کو ہر طرح کی چیز آتی ہے۔ آپ کوئی بھی ایپ اوپن کریں تو آپ کو ہر طرح کی چیز جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں کہ موبائل نہ لے کر جائیں۔ اگر الارم وغیرہ لگانا ہو تو اس کے لیے آپ کوئی الارم واچ یا اس طرح کی کوئی چیز لے جائیں جس سے آپ وہاں پر جاگ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر اعتکاف کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔